گاڑی سے استعفیٰ دیا اور چلے مدینہ۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا نبی کا چہیتا صحابی سلمان فارسی آ رہے ہیں، مدینے کی سرحد سے آگے بڑھے استقبال کے لیے، خیر مقدم کے لیے کہ نبی کا صحابی آ رہا ہے، چلو خیر مقدم کے لیے۔ جیسے ہی گلے لگے حضرت سلمان نے کہا عمر گلے بعد میں لگنا، میرے سوال کا جواب دو کہ تمہارے دسترخوان پہ دو طرح کے سالن کیوں ہیں؟ ایک بہت ہی سلجھا ہوا خطیب جس کو صاحب زبان بھی سمجھا جاتا ہے اور صاحب تحریر بھی سمجھا جاتا ہے، نازش کرتاس و قلم حضرت علامہ و مولانا قمر الزما صاحب قبلہ مظفر پوری۔ میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے فیضیاب، شاداب، شادکام اور بامراد کریں۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ علم ہماری دولت ہے، علم ہمارا سرمایہ ہے، علم ہماری پونجی ہے، مگر رونا یہ ہے کہ آج ہم سب سے پیچھے ہیں اس میں۔ پڑھیں تاریخ، اور تاریخ نہیں قرآن پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد نبی ناز رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں۔ پیشانیاں آوارہ ہیں، فکریں آوارہ ہیں، خیالات آوارہ ہیں، دل آوارہ ہے، نگاہیں آوارہ ہیں، سر سے پیر تک ہر حصہ آوارہ ہے، مگر اللہ پاک نے غار حرا کی بلندی پہ سجدوں کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں کی ہے، روزے کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں دیا ہے، عبادات کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے۔ جب نبی ناز رحمت غار حرا کی بلندی پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے جو پہلی آیت اپنے نبی پہ نازل فرمائی ہے وہ ہے اقرا، محبوب پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جیسے ہی نبی غار حرا سے علم کا اجالا لے کر مکے کی وادی میں تشریف لائے ہیں تو جہالتیں خودکشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ جس نبی نے علم کا اجالا دیا ہو، جس نبی نے علم کی زندگی دی ہو، جس نبی نے شعور کا تنتنا دیا ہو، جس نبی نے خیالات کے باغپن دیے ہوں، آج انہی کی امت سب سے جاہل نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ ہمارے یہاں بے احتیاطی کتنی ہے، فضول خرچیاں کس قدر ہیں، مگر علم کے حوالے سے ہم کتنے پیچھے ہیں۔ کل ہماری پہچان یہ تھی کہ سب سے پہلے دنیا کو ہاسپیٹل ہم نے دیا ہے بنا، دنیا میں سب سے پہلے MBBS ڈاکٹر ہم ہوئے ہیں، اور جتنے آلات اس نے دیے ہیں آج بھی اتنے ہی آلات ہیں سرجری کے لیے، اس سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ تاریخ پڑھیں آپ، سب سے پہلا سرجن ڈاکٹر وہ مسلمان ہے، سب سے پہلے ہاسپیٹل بنانے والا وہ مسلمان ہے، سب سے پہلے علم جغرافیہ کا جاننے والا وہ مسلمان ہے، سب سے پہلے کہکشاؤں کے جمال کو بتانے والا وہ مسلمان ہے، سب سے پہلے انسانیت کو قرب خدا کی لذتوں سے آشنائی کرانے والا وہ میرا نبی ہے، مگر حال یہ ہے کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا آج سب سے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ باپ دیکھیے، جہاں گندگی ہو دنیا کہتی ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں چند لڑکے کھیل رہے ہوں آوارگی ہو دنیا کہتی ہے یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ کل ہماری شناخت یہ ہے کہ علم ہمارا تیور تھا، کل ہماری شناخت یہ تھی کہ علم ہمارا زیور تھا، کل ہمارا تعارف یہ تھا کہ فکری بلندیاں ہمارے قدموں میں سجدہ ریز تھی، اور آج حال یہ ہے کہ سب سے پیچھے ہم نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے۔ یاد رکھیں، جہالت موت ہے، علم زندگی ہے۔
जहालत मौत है, इल्म जिंदगी है। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको इल्म हासिल करना होगा। होश संभालना और टोटो लेके बढ़ गए। क्या हम टोटो चलाने के लिए पैदा हुए? नहीं, हम टोटो चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम मुल्क चलाने के लिए पैदा हुए हैं, हम हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं, हम जहां बानी के लिए पैदा हुए हैं। तो जिस अल्लाह ने अपने नबी की मोहतरम उम्मत को इतनी अजमतें देकर भेजा है, आज वही उम्मत खस्ता हाल है, इल्म के एतबार से खस्ता हाल है, फिक्र के एतबार से ज़वाल पजीर है, शऊर के एतबार से। इसलिए कि जो मैसेज नबी ने अपनी उम्मत को दिया है, आज हम उससे बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब आप देखें, हजरत सैयदना उमर हैं, क्या एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक वादी में पहुंचे, रोने लगे। सहाबा की जमात मौजूद है। पूछा क्यों रो रहे हैं आप? कहा कि इसलिए रो रहा हूं कि यही वो वादी है कि जहां मेरे अब्बा खत्ताब चंद ऊंट लेकर भेजा करते थे, मगर मैं चंद ऊंट को लाइन में नहीं लगा सका। और आज हाल ये है कि 22 लाख मुरब्बा मील की सारी आबादी मेरे इशारे पे नाच रही है। क्या बात है? क्यों ऐसा है? कहा कल मैं जाहिल था, इसलिए चंद ऊंट को लाइन नहीं लगा सका, लेकिन जब नबी से मैंने इल्म हासिल किया है तो 22 लाख को मैंने लाइन में लगा दिया। तो देखा आपने इल्म की अजमत क्या है, इल्म का वकार क्या है, इल्म का मर्तबा क्या है, इल्म का फैजान क्या है, इल्म की बुलंदी क्या है। काश के हम आज भी इस तरफ तवज्जो दें और अपने बच्चों को इल्म के लिए आगे बढ़ाएं। पैसों का जो नाजायज खर्च है, बेजा खर्च है, ये देखना हो तो हम शादियों में देखें। मस्जिदों में आज भी चटाई अच्छी नहीं है, मदरसों में आज भी चटाई अच्छी नहीं है, बच्चों के सर पे टोपियां आज भी बोसीदा हैं, और बड़ी तहकीर की नजर से हम देखते हैं कि ये मदरसे का बच्चा है। याद रखें, यही वो मदरसे के बच्चे हैं कि जब गुजरते हैं तो फरिश्ते उन पर नाज करते हैं, उनके लिए दुआओं के लिए पर बिछा देते हैं। लेकिन आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वो अजमत आपको नहीं मिलेगी जो एक मेहमान रसूल को नबी पाक वो अजमत दे रहे हैं। तो आप आलिम भी बनाएं और दुनियावी इल्म से भी बच्चों को वारास्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 5 डॉक्टर हैं, MBBS भी हैं और MBBS भी हैं, ये मुक़ैद भी हैं, सब प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मौलाना भी हैं, सब हैं। क्यों? इसलिए कि ये सब फैजान है बरेली शरीफ। हमें फख्र है, हमारे दोस्त रजा अमजद, इन्हें भी ये फख्र है कि इनकी कुटिया में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ लाए। आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम के बिरादर अकबर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ लाए, और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे सरकार मुफस्सिर आजम मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। पहले सिर्फ दुनिया थी, लेकिन जब मुफस्सिर आजम आए हैं तो बरेली का भी इश्क आ गया और मदीने का भी इश्क आ गया। बगदाद से भी फैज़ मिल रहा है और अजमेर से भी फैज़ मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप आधी रोटी खाएं मगर बच्चों को पढ़ाएं, मत करें फजूल खर्ची। ये शादियों में बेजा फजूल खर्ची। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपने अपना कासिद मदीने में भेजा और कहा जाओ उमर को देखो वो कैसी हुकूमत कर रहे हैं। कौन उमर? जो नबी के मिजाज आशना है। कौन उमर? जिनकी जिंदगी का हाल ये कि फटे पुराने माहौल में है। कौन उमर? जो नंगी तलवार लेकर चले मगर कपड़े अच्छे नहीं हैं, जिनके खौफ से पूरी दुनिया लर्ज़ा बरंदाम है। कैसर और किसरा कांप रहा है, मगर खाकसारी का आलम ये है कि एक टूटी हुई चटाई है और उसी चटाई पे सोना भी है और जगना भी है। ये मिजाज मुस्तफ़ा ने दिया था, ये शऊर मुस्तफ़ा ने दिया था, ये जिंदगी की अज़मतें मुस्तफ़ा ने दी थी। और जिंदगी कैसे गुजारी जाती है कि जिस सादगी में बागपन भी हो और वकार भी हो, अगर ये है तो मेरे
نبی کی زندگی. کیا بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جو قاصد مدینے آیا، دسترخوان لگا تو دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن تھے. قاصد نے کھانا کھایا، 1-2 روز رہے اور پھر مدینے سے وہ حضرت سلمان کے پاس گئے جب وہ بصرہ کے گورنر تھے. کہا کہ میں نے تو عجیب معاملہ دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا حضرت عمر کے دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن. کہا اچھا، عمر اور 2 طرح کے سالن؟ کیا اس نے نبی کی زندگی نہیں دیکھی؟ مہینوں فاقوں پہ فاقہ ہے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، چولہے سے دھواں نہیں نکل رہا ہے، اور جس نبی کی نگاہ کرم میں پلا ہو عمر، آج اس کے دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن ہیں. کیا بات ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی فوراً گورنری سے استعفیٰ دیا اور چلے مدینہ. حضرت عمر کو معلوم ہوا نبی کا چہیتا صحابی سلمان فارسی آ رہے ہیں. مدینے کی سرحد سے آگے بڑھے استقبال کے لیے، خیر مقدم کے لیے کہ نبی کا صحابی آ رہا ہے، چلو خیر مقدم کے لیے. جیسے ہی گلے لگے حضرت سلمان نے کہا عمر گلے بعد میں لگنا، میرے سوال کا جواب دو کہ تمہارے دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن کیوں ہیں؟ کیا تم نے نبی کی زندگی نہیں دیکھی؟ کبھی صرف سوکھی روٹی نبی فرما رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، کبھی فاقے کی زندگی ہے. مہینوں ہو گئے مگر گھر سے چولہا نہیں جلا، اس پہ کھانا نہیں بنا، اور تم نبی کے پروردہ ہو، فیضان کرم میں زندگی گزاری ہے تم نے، اور تمہارے دسترخوان پہ 2 طرح کا سالن. کہا ہاں ہے، لیکن گھر چلے تو میں جواب دوں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم ٹاٹ کو ڈبل کر کے اور پھر اس مسند پہ تم بیٹھتے ہو. کیا نبی کو نہیں دیکھا ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں؟ اور ایسا نبی کے زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے تو 4 ٹکڑے ہو رہا، سورج پلٹ رہا ہے. حلیمہ کی جھوپڑی پہ اشارہ کر دے تو محلوں کا شباب آ رہا ہے. اتنا بااختیار اور باوقار نبی ہے، اور ان کی نگاہ کرم کے تلے پلنے والا عمر اور ڈبل ٹاٹ پہ بیٹھا ہے. اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا. کہ بالکل دوں گا، مگر وہ عمر تھے نا، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں حکومت کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام سے سیکھو اور حضرت عمر سے سیکھو. سبحان اللہ. آ گئے گھر پہ، آنے کے بعد فرمایا 2 طرح کا جو سالن تھا نا، اس میں 1 سالن میرا تھا اور 1 سالن جو الگ بنایا وہ مہمان کا تھا. کیا مطلب؟ کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اکرم الضیوف، مہمانوں کی عزت کرو، تعظیم کرو، ان کے لیے اچھا کھانا بناؤ. تو ان کے لیے جو تم نے قاصد بھیجا تھا ان کا کھانا بہت اچھا تھا، ان کا سالن بہت اچھا تھا، مگر میں تو صرف دال کھا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا. اچھا چلو یہ جواب تو مل گیا، لیکن ڈبل ٹاٹ کر کے کیوں بیٹھے؟ کھول دیا ٹاٹ، چٹائی جسے ہم بولتے ہیں نا، جب چٹائی کھلی ہے تو بیچ میں ٹوٹی ہوئی چٹائی تھا. اسی کو چھپانے کے لیے میں نے ڈبل کر دیا. سبحان اللہ. ایسی حکومت کہ جس راستے سے عمر گزرے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے. ایسی عظمت کہ نبی فرماتے ہیں کہ جبریل 1500 سال تک اگر میرے عمر کی تعریف کرے جب بھی تعریف ختم نہیں ہوگی. اس جاہ و جلال کا عمر، اس فضل و کمال کا عمر، اس بلندی کا عمر ہے، مگر حال یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہے، اور قیصر و کسریٰ کی بلندیاں جھک جھک کر عمر کو سلام کر رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ گفتگو سنی تو حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لیں. آپ شادیوں میں 10 طرح کے پکوان بناتے ہیں، احساس نہیں ہے آپ کو، اور اس کے بعد بھی کھانے والا یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. آپ کس کی امت ہو؟ آپ کس کے بندے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی مہینوں کھانا نہیں کھا رہا ہے، اور جس اللہ نے اپنے نبی کو اتنا بااختیار بنایا ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے پہاڑ کو سونا بنا دے اور کائنات کی عظمتوں کو قدموں میں سمیٹ دے، مگر ایسا باوقار نبی بھوکے رہ رہا ہے، شکم پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. مگر ہمارے یہاں حال یہ ہے، ابھی آپ نے سنا کہ کم سے کم اگر خرچ ہے شادی میں تو 5 لاکھ ہے. بیٹی والوں کی زمینیں بک رہی ہیں، گھر بک رہا ہے،
اور نہ جانے کی صعوبتوں اور مصیبتوں سے بیٹی والا دو چار ہو رہا ہے، اور لڑکے والے سر فخر سے اونچا کر رہے ہیں کہ میں بارات لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں بارات لے کے جا رہے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے بارات لے کر جاؤ؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ پوری تہذیب اسلام کے خلاف ہے۔ تہذیب یہ ہے کہ لڑکا والا لڑکی والے کے پاس رشتہ لے کر جائے۔ حضرت علی گئے تھے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فاطمہ سے نکاح کرنا ہے۔ آقا نہیں گئے تھے کہ علی آؤ میری بیٹی سے نکاح کرو۔ تہذیب بدل گئی، شعور بدل گیا، رہن سہن بدل گئے، پورا معیار بدل گیا، اور ہم اس تہذیب کو نقل کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب نہیں ہے، کسی اور کی تہذیب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ خود کو بھی پہچانیں اور سماج کو بھی پہچاننے کی آپ بات کریں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کل ہمارا تعارف یہ تھا کہ اگر محلہ صاف ہے تو مسلمانوں کا محلہ ہے، گلیاں پاکیزہ ہیں تو مسلمانوں کی گلیاں ہیں، راستے صاف ہیں تو مسلمانوں کے راستے ہیں، مکان صاف ستھرا ہے تو مسلمان کا ہے۔ اور آج ہمارا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جو گلی زیادہ گندی ہے وہ مسلمانوں کی گلی ہے، کچڑا اسی میں، ناپاکی اسی میں، سارے کوڑے کچڑے اسی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کے فرمان سے اور فیضان سے دور ہو گئے۔ دیکھیں یہودی کا قافلہ جا رہا ہے، سردار یہودیوں کا آگے آگے چل رہا ہے، راستے میں ٹھوکر لگی، گر پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قافلے والوں نے سنبھال لیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اس پتھر سے مجھے چوٹ لگی ہے۔ نہیں۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس راستے سے مسلمان گزرتا ہے وہ راستہ گندا نہیں ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے نبی نے فرمایا ہے النظافۃ نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ وہی نبی نے یہ بھی فرمایا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا صدقہ ہے۔ لہذا مسلمان جہاں جہاں سے گزرتا ہے راستہ بھی صاف کرتا ہے، پتھر بھی ہٹاتا ہے، کانٹے بھی ہٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا ماحول یہ، تو کل ہمارا تعارف یہ تھا کہ اگر راستہ صاف ہے تو مسلمان کی وجہ سے ہے، گلیاں منور ہیں تو مسلمانوں کی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں، معاملہ بہت حسین ہے تو مسلمانوں کا ہے، سماج بہت خوبصورت ہے تو مسلمانوں کا ہے، معاشرہ لطیف ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ اور آج جتنی گندگیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، ٹی وی زور زور سے بج رہا ہو، یقین کر لیجئے مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ ہمارا تعارف، یہ ہمارا انٹروڈکشن، یہ ہماری پہچان، یہ ہماری علامت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نبی کے پیغام سے دور ہو گئے ہیں، اور اللہ نے جو سب سے پہلا میسج اور پہلا پیغام اپنے نبی کو دیا ہے اس میسج سے ہم الگ ہو گئے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے پاس علم ہوگا تکبر نہیں ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا گندگی نہیں ہوگی، جس کے پاس علم ہوگا گمراہی نہیں ہوگی اگر وہ عشق رسول ساتھ میں رکھتا ہے، جس کے پاس نبی کی عظمتوں کا سایہ ہے یقیناً وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جہاں جہاں سے چلے گا وہ کہہ اٹھے گا اور دنیا کہے گی عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہد کامل بن جائے۔ نعرہ تکبیر، اپنی ماضی نعرہ رسالت۔ ہمیں مستقبل نہیں دیکھنا ہے، اپنا حسین ماضی دیکھنا ہے، نبی کا کردار دیکھنا ہے، صحابہ کی سیرت دیکھنی ہے، تابعین کے جلوے دیکھنے ہیں، غوث اعظم کی زندگی دیکھنی ہے۔ میں آپ بہت زیادہ دور مت جائیے، 100 سال پیچھے آئیے، امام احمد رضا کے قلم کا تنتنا دیکھیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اسٹائن نے یہ کہا تھا کہ زمین حرکت میں ہے، چاند و سورج رکے ہوئے، مگر معلوم ہے آپ یہ امام احمد رضا کا علم تھا، امام احمد رضا کے قلم کی بصیرت تھی، یہ امام احمد رضا کی فکر کی توانائی تھی کہ امام احمد رضا نے ایک تو دلیل نہیں دی ہے، 105 دلیل دے کر یہ ثابت کر دیا کہ زمین ساکت ہے، چاند و سورج چل رہے ہیں، اور بہت بڑے سائنسداں کا منہ بند کر دیا، بولتی بند کر دی اور اس کی فکر کی دھجی اڑا دی۔ گویا اگر آگے بڑھنا ہے تو علم کا
हथियार साथ रखना होगा, इल्म के जेवर से आरास्ता होना होगा, फिक्र की दौलतों से दामन को आरास्ता करना होगा और शऊर की जगमगाहट से अपनी हयात के राहों को जगमगाना होगा, तब हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा ये जितनी तरक्कियात हैं ये सब कुरान की भीख है, और जिस दिन कुरान भीख देना बंद कर दे दुनिया एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। चांद पे जाना ये मेरे नबी ने बताया है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना ये मेरे नबी ने इल्म दिया है, समंदर की लहरों पे कब्जा करना ये मेरे नबी का फैजान है, हवाओं के दोष पे सफर करना ये नबी की दी हुई भीख है। तो दुनिया नबी की दी हुई भीख से दामन को भर रही है और मुसलमान है कि टोटो चलाने में मस्त है। बहुत आगे बढ़ा तो पान ठेला खोल दिया। अरे मुसलमान, कहाँ तुम थे और कहाँ तुम आ गए, कितनी बुलंदी तुम्हें अल्लाह ने अता की है। मियाँ हम वो हैं कि जिसकी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है। कुरान हमें बुलंदी की सनद दे रहा है, नबी का फैजान हमें बुलंद कर रहा है, और हम हैं कि उस बुलंदी और फैजान से खुद को पीछे आ रहे हैं। पढ़िए, इतना पढ़िए कि दुनिया पे छा जाइए, यही कुरान का पैगाम है, यही मेरे नबी का मैसेज है, और यही उलमा भी हमें पैगाम दे रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही शऊर अता फरमाए।